اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی تو ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر توجہ کی یا اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ آدم علیہ السلام کو بہت اللہ کا حکم بھول جانے پر پچھتاوا ہوا اور بہت نادم ہوئے، جھک گئے اللہ کے سامنے۔ ایک طوفان تھا ندامت کا جس کا وہ اظہار کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات سکھائے جو آگے قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ جذبات آدم علیہ السلام کے تھے، کلمات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے۔ فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ آگے فرمایا: قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے سب کے سب، تو جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو بھی اس کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہدایت کبھی موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ اب یہ دو علم آ گئے انسان کے پاس، ایک وہ جو انسان اپنے حواس سے سیکھتا ہے، علم الاشیاء یا دنیاوی علم، جس کی بنیاد پر اسے خلافت ملتی ہے، اختیار ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، ٹیکنالوجی اور سائنس اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اور دوسرا وہ علم ہدایت ہے جس کے ذریعے سے انسان ان تمام اختیارات کا درست استعمال کرے گا، ورنہ غلط استعمال کرے گا، فساد مچائے گا۔ جتنی طاقت ملے گی، جتنا اختیار ملے گا، اس سے فساد مچائے گا۔ اختیارات کو ہدایت سے جوڑ کر چلے گا تو اصلاح کرے گا۔ معلوم ہوا کہ اصلاح اور فساد یعنی بناؤ اور بگاڑ کی بنیاد بنی وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ یہ ہدایت انسان کو تب ہی دی جائے گی جب اس کا ظرف ہوگا۔ ظرف کی مثال اس سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اگر ایک انسان سمندر کے پاس بیٹھا ہے اور اس کو پانی چاہیے تو اس سمندر میں سے وہ کتنا پانی لے سکتا ہے؟ اتنا ہی لے سکتا ہے جتنا اس کے پاس برتن ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس بے پایاں علم سے، ہدایت سے، جو بھی علم اس نے انسانوں کو عطا فرمایا، اس کا بھی سمندر ہے۔ اس علم کے سمندر سے کوئی انسان کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے، کتنا لے سکتا ہے، جتنا اس کا ظرف ذہنی ہوگا۔ آج کے انسان کا ظرف ذہنی کتنا ہے، اور آج سے 1000 سال یا چلو آج سے 50 سال پہلے انسان کا ظرف ذہنی کتنا تھا، یا 100 سال پہلے والے آدمی کا، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کے دور والے انسان کا ظرف کتنا تھا؟ یقیناً آج کے انسان کا ظرف بہت زیادہ ہے، کیونکہ جتنا انسان کا دنیا کے بارے میں علم زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا ذہن کھلتا چلا جاتا ہے، اور اسی قدر اس کا ظرف ذہنی بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آسمانی کتابوں میں تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان سابقہ کتب میں کامل ہدایت نہیں دی گئی، کیونکہ انسان کا ظرف ذہنی کامل نہیں تھا کہ اس ہدایت کو اپنے اندر سمو سکے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا دی گئی، اس لیے کہ اب انسان کا ظرف ذہنی اتنا ہو چکا تھا کہ وہ اس ہدایت کو اپنے ذہن کے اندر سمو سکتا تھا، اور قیامت تک جہاں تک بھی انسان کا علم پہنچے گا یہ قرآن مجید اس کی پیاس بجھانے کے لیے کفایت کرے گا۔ تو فرمایا جو جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ دیکھیں، دنیا میں خوف بھی ہے، غم بھی ہے۔ کل کیا ہوگا، یہ جو بھی ہماری پریشانی ہوتی ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، خوف کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ پھر بعد میں ٹینشن کی صورت اختیار کر کے، پھر بلڈ پریشر کی صورت اختیار کر کے، پھر عارضہ قلب کی صورت اختیار کر کے، اور آخر میں اسی کی بنیاد پر دنیا سے رخصتی کی صورت بن جاتی ہے۔ یہ ہے خوف۔ اور غم وہ ہے
کہ جو کچھ ماضی میں ہو چکا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ یہ خوف اور غم ہی دو بڑی مصیبتیں ہیں جو انسان کو تکلیف دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر میری ہدایت کے مطابق چلو گے، یعنی قرآن مجید کو اپنا امام بنا کر چلو گے، قرآن مجید کو اور سنت رسول کو اپنا نصب العین بنا کر چلو گے، تو خوف اور غم دونوں سے نجات پا جاؤ گے۔ والذین کفروا، اور وہ جو کفر کریں گے، وکذبوا، اور جٹلائیں گے، بآیاتنا، میری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ رکوع نمبر 4 آج اللہ کے فضل اور کرم سے مکمل ہو گیا ہے۔ اس کی میں ایک اور تفصیل سے ویڈیو بناؤں گا۔ اصل میں یہ رکوع بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اس کو اس طرح سے بیان کرنا ممکن ہی نہیں، جو کچھ جتنا علم اور جتنی وضاحت انسان کے بارے میں اس رکوع کے اندر ہے۔ کوشش کروں گا کہ میرے احاطہ علم میں جو چیزیں ہیں وہ آپ سے ضرور شیئر کروں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔